بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ہم ان کاموں میں سے ایک اور کام کو سمجھیں گے جن کاموں کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ جو کوئی ان کاموں میں سے کوئی کام کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم ان کاموں میں سے چھٹا کام سمجھیں گے، اور وہ کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا، قسم کھانا۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور کی قسم اٹھانا اور قسم کھانا یہ ایک ایسا کام ہے جس کے کرنے والے کو اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے اپنی امت سے خارج قرار دیا ہے۔ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس منا من حلف بالامانۃ ومن خبب علی امرأ زوجته او مملوکہ فلیس منا۔ جس نے فرض عبادات جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، ان عبادات میں سے کسی کی قسم اٹھائی تو ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں، اور جس نے کسی کی بیوی کو یا غلام کو اس کے لیے بگاڑا تو بھی ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ کسی کی بیوی کو اس کے لیے بگاڑنا، کسی کی خاوند کو اس کے لیے بگاڑنا، کسی کے غلام، ملازم، نوکر کو اس کے مالک کے لیے بگاڑنا، اس کے بارے میں تفصیل الحمدللہ سابقہ مجلس میں بیان کی جا چکی ہے۔ آج کی مجلس کا موضوع تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا ہے۔ تو اس حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں بتا دیا کہ جس نے فرض عبادات جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ میں سے کسی کی قسم اٹھائی تو ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث شریف مسند احمد میں ہے۔ حدیث بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان میں سے 45ویں 45th حدیث ہے، اور تعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان کی کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے۔ مستدرک الحاکم میں کتاب الایمان والنذور کی 16ویں حدیث ہے 16th، اور امام البانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تفصیل کے خواہش مند سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں حدیث نمبر 325 کا ملاحظہ کیجیے۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، اس روایت کو مختصر طور پہ روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حلف بالامانۃ فلیس منا۔ جس نے فرض عبادات جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ میں سے کسی کی قسم اٹھائی تو وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ سنن ابی داؤد میں کتاب الایمان والنذور میں باب نمبر 6 میں یہ حدیث ہے۔ ممکن ہے کسی سننے والے کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اس حدیث شریف میں جو لفظ الامانہ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ فرض عبادات کیسے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ یہ ترجمہ امام الخطابی رحمہ اللہ کے اس قول کی بنا پر کیا گیا ہے کہ ھذا یشبہ ان تکون الکراہۃ فیھا من اجل انہ انما امر ان یحلف باللہ وبصفاتہ ولیست الامانۃ من صفاتہ وانما ہی امر من امرہ وفرض من فروضہ فنہوا عنہ لما فی ذلک من تصفیۃ بینہا وبین اسماء اللہ عز وجل وصفاتہ۔ یہ معاملہ اس طرح لگتا ہے کہ اس طرح کی قسم اٹھانا اس لیے مکروہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے صرف اللہ کی اور اللہ کی صفات کی قسم اٹھانے کی اجازت دی ہے، اور امانت اللہ کی صفات میں سے نہیں بلکہ وہ اللہ کے احکام میں سے حکم ہے اور اللہ کے فرض کردہ فرائض میں سے فرض ہے، اور چونکہ اس کی قسم اٹھانے کی صورت میں امانت اور اللہ عز و جل کے ناموں میں اور صفات میں برابری ہو جاتی ہے، لہذا امانت کی قسم اٹھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ امام الخطابی کی شرح ہے اس حدیث کے لیے، جسے امام الخطابی نے اپنی کتاب معالم السنہ میں لکھا۔ تو واضح ہوا کہ اس حدیث شریف میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان الامانہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، جہاد، زکوٰۃ اور دیگر عبادات، اور ان کی قسم اٹھانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور اس کی حکمت یہ ہے
کہ بلا شک یہ عبادات نیک اور بہت ہی عزت اور احترام والے کام ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بہترین ذرائع میں سے ذرائع ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بد عقیدگی پیدا ہو جائے، یہ غلط فہمی، یہ غلط عقیدہ پیدا ہو جائے کہ ان عبادات کی قسم اٹھانے سے قسم کی اہمیت اور جن کے سامنے قسم اٹھائی جا رہی ہے ان کا اعتماد بات کرنے والے پر، اس کی قسم پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ سوچ یا ایسا خیال رکھنا درست نہیں ہے، اور اسی کے درست نہ ہونے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سمجھایا، اس میں بتایا اس حدیث شریف میں کہ من حلف بالامانۃ فلیس منا۔ اور بات صرف اتنے سی نہیں ہے، مسئلہ صرف ان عبادات اور ان نیک کاموں کی قسم اٹھانے کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے، عقیدے کا ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی شخصیت، کسی چیز، کسی کام، غرض کے کسی بھی کی قسم اٹھانا شرک ہے اور کفر ہے۔ جی سامعین کرام، حیران مت ہوں آپ، توجہ سے سنیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور کی قسم اٹھانا، قسم کھانا، یہ شرک ہے اور کفر ہے۔ ایک ایسا شرک اور ایک ایسا کفر کہ جس کی وجہ سے گویا کہ یہ کام کرنے والا، یہ کفریہ، یہ شرکیہ کام کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اسے اپنے تجدید ایمان کی، اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ اس کا بیان انشاءاللہ تعالی میں ابھی پیش کرتا ہوں۔ آج کی بات شاید کچھ لمبی ہو جائے گی میرے محترم سامعین، لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھیے، پوری توجہ کے ساتھ میری ساری گزارشات کو سنیے گا، کیونکہ یہ ہمارے لیے عقیدے کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں، کوئی عام واعظ و نصیحت والا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور کی قسم اٹھانا، کسی بھی اور کی چیز ہو، کام ہو، شخصیت ہو، جگہ ہو، کسی بھی اور کی قسم اٹھانا شرک اور کفر ہے۔ صحیح البخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا من کان حالفا فلا يحلف الا باللہ، خبردار جس کسی نے کوئی قسم اٹھانی ہو تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائے۔ قریش کے لوگ اس وقت اپنی قسموں میں اپنے باپوں کی قسمیں اٹھایا کرتے تھے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم بھی فرما دیا کہ لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ داداؤں کی قسمیں مت اٹھاؤ۔ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار باب 26 ایام الجاہلیہ کی 5ویں حدیث۔ اس میں بڑی وضاحت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانے سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا، اور سختی سے منع کر دیا، یہ فرما کر الا من کان حالفا فلا يحلف الا باللہ، خبردار جس کسی نے کوئی قسم اٹھانی ہو تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائے، اور یہ بھی فرما دیا ساتھ لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ داداؤں کی قسمیں مت اٹھاؤ۔ دوسری حدیث شریف جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کی روایت ہے، اور وہ اپنے والد محترم ہمارے دوسرے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان اللہ عز وجل ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، بے شک اللہ عز و جل نے تم لوگوں کو تمہارے باپ داداؤں کی قسم اٹھانے سے منع کیا ہے۔ توجہ کیجئے سامعین کرام، میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ نے منع کیا ہے، تم لوگوں کو اللہ نے منع کیا ہے کہ اپنے باپ داداؤں کی قسمیں مت اٹھاؤ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے جس وقت سے یہ سنا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح قسم اٹھانے سے منع فرمایا ہے، اس وقت سے کبھی آج تک میں نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھائی، نہ ہی اپنی طرف سے اور نہ ہی کسی دوسرے کی قسم بتاتے ہوئے ایسی کسی قسم کو دہرایا۔ یعنی نہ تو میں نے خود اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی ہے، نہ ہی کسی اور کی بات بتاتے ہوئے، بات دہراتے ہوئے، جبکہ اس دوسرے نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی ہو اور میں اس کی بات کو آگے بتا رہا ہوں، تو ایسی صورت میں بھی میں اس کی وہ قسم
جو اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی اٹھائی تھی، میں اس قسم کا ذکر نہیں کرتا۔ دیکھیے غور کیجئے سامعین کرام، یہ ایمان اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، ان کی فرما برداری اور ان کی محبت، ہمارے دوسرے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ کسی دوسرے نے اگر قسم اٹھائی اللہ کے علاوہ کسی اور کی تو اس کی بات کا ذکر کرتے ہوئے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کا ذکر نہیں کرتے، اس قسم کا اس طرح بیان نہیں کرتے کہ اس نے یہ قسم اٹھائی۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر، خوف، ایمان اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور ان کی فرما برداری۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور کے باب نمبر 3 میں ہے، اور صحیح مسلم میں بھی کتاب الایمان میں ہے، پہلے باب کی پہلی حدیث۔ ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں محترم سامعین کہ پھر ایک دفعہ غور کیجئے کہ ہمارے دوسرے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ کسی دوسرے کی طرف سے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی اٹھائی ہوئی قسم وہ بیان نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کا یہ فرمان ان کی اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی اطاعت رسول اور محبت رسول کی لا تعداد مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ اور آج ہم میں سے کتنے ہیں جو محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے دعویٰ دار ہیں، بلکہ عشق کے دعویٰ دار ہیں، قطع نظر اس کے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ عشق استعمال کرنا بذات خود ایک بڑا غلط کام ہے۔ اس کا ذکر کئی مختلف مقامات پہ میں کر چکا ہوں، یہاں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ جو ہمارے بھائی اور بہن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بلکہ عشق کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال پہ نظر کیجئے تو کیا نظر آتا ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر، ان کے احکام شریفہ پر عمل کرتے ہیں تو بس اپنے مسلک، اپنے مذہب، پیر و مرشد، عالم و ملا، جماعت وغیرہ 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 کی اجازت اور ان کے فہم کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ اگر اپنے مذہب و مسلک، سوچ و فکر، جماعت، گروہ، پیر، مرشد، حضرت اور امیر وغیرہ 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 کی طرف سے اجازت ہوئی یا اپنی اندھیری گمراہ عقل میں سمایا تو ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی قول یا عمل مانا اور اپنایا، اگر نہیں تو پھر نہیں۔ 100 حیلے، 100 حجتیں، 100 بہانے، کیا یہ محبت رسول ہے؟ میں، آپ اور ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے ایسے مسلمان بھائی اور بہن کس سے محبت کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعویٰ دار تو ہیں، لیکن ان کے عمل ان کے اس دعوے کی تکذیب کرتے ہیں، ان کے عمل اس دعوے کی حقیقت کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ سچا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بات کو، ان کی سنت شریفہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو اپناتے ہیں، اور ان کی سنت شریفہ کو اس طرح نہیں اپناتے، اس طرح نہیں سمجھتے، اس طرح نہیں مانتے جس طرح کہ وہ صاف طور پہ سامنے نظر آ رہی ہے، بلکہ اس طرح سمجھتے ہیں، اس طرح اپناتے ہیں، اس طرح مانتے ہیں جس طرح کہ ان کے مسلک، مذہب، جماعت، گروہ، حضرت، پیر، مرشد وغیرہ 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 ان کو سمجھاتے ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بات تو خیر یوں ہی چلتے چلتے آ گئی، ہمارا موضوع اس وقت یہ نہیں تھا، تو ہم اپنے موضوع کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ ابھی جو حدیث شریف آپ کو میں نے سنائی، اس حدیث شریف کے بارے میں مزید وضاحت ایک اور حدیث میں ملتی ہے جو انہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کے والد محترم کسی سواری پر سوار تھے اور اپنے والد کی قسم اٹھا رہے تھے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قسم کو سنا تو پکار کر ارشاد فرمایا، الا ان اللہ عز وجل ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ خبردار، اللہ عز و جل نے تم لوگوں کو اپنے باپ داداؤں کی قسم اٹھانے سے منع کیا ہے، لہٰذا اگر کسی کو قسم اٹھانا ہی ہے تو وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے، یعنی کسی بھی اور کی قسم نہیں اٹھائے۔ یہ حدیث شریف بھی صحیح بخاری میں کتاب الایمان والنذور کے باب 3 میں ہے، اور صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں پہلے باب کی 4تھی حدیث۔
اور اب میرے محترم سامعین، میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے جانے پر ہی راضی ہوتا ہے اور اللہ کی قسم اٹھائے جانے پر راضی نہیں ہوتا تو اس کا انجام کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تحلفوا بآبائکم من حلف باللہ فلیصدق ومن حلف له باللہ فلیرضى ومن لم يرضى باللہ فلیس من اللہ۔ اپنے باپ داداؤں کی قسم مت اٹھاؤ، جو کوئی اللہ کی قسم اٹھائے اس کو درست مان لیا جانا چاہیے، اور جس بات کو درست اور سچا بتانے کے لیے قسم اٹھائی جائے، اللہ کی قسم اٹھائی جائے، تو اس بات کو اللہ کی قسم اٹھائے جانے پر مان لیا جانا چاہیے اور اللہ کی قسم پر راضی ہو جانا چاہیے، اور جو کوئی اللہ کی قسم اٹھائے جانے پر راضی نہیں ہوتا وہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے نہیں۔ فیصلہ سنا دیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو کوئی اللہ کی قسم اٹھائے جانے پر راضی نہیں ہوتا وہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے خارج۔ یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ میں ہے، کتاب الکفارات، باب نمبر 4۔ علامہ البوصیری رحمہ اللہ نے مصباح الزجاجہ میں اس حدیث کے بارے میں کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کی تائید فرمائی۔ اب ایک اور حدیث بھی سنتے چلیے، 5ویں حدیث۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا۔ توجہ کیجئے سامعین کرام، توجہ فرمائیے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا۔ سنن الترمذی میں ہے یہ حدیث شریف، کتاب النذور والایمان، باب نمبر 8۔ مسند احمد میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تفصیل دیکھنے کے پڑھنے کے خواہش مند حضرات اسمام البانی کی کتاب الارواح الغلیل میں سے حدیث نمبر 2561 کا مطالعہ کیجیے۔ یہاں میں ایک اور بات کا ذکر بھی ضرور کرنا چاہوں گا۔ علامہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے شرح عقیدہ تحاویہ میں اللہ تعالیٰ سے کسی واسطے، کسی وسیلے، حق، جاہ، عزت وغیرہ کے ذریعے سوال کرنے کو ممنوع قرار دیتے ہوئے اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے بہت شاندار تفصیل بیان کی ہے، جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کے بارے میں علامہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں نے اس کام کو مکروہ قرار دیا ہے، یعنی اللہ سے سوال کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کسی کے، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے بھی واسطے، وسیلے، حق، جاہ، عزت وغیرہ وغیرہ کے ذریعے سوال کرنے کو ممنوع قرار دیا، مکروہ قرار دیا۔ میں امام صاحب کی ساری بات کو یہاں بیان نہیں کروں گا، بات بہت لمبی ہو جائے گی، پہلے بھی کافی طویل ہوتی جا رہی ہے بات۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرا یہ بات جو بھی میرے حنفی بھائی سن رہے ہوں انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، شرح العقیدہ تحاویہ، جو کہ علامہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ میرے محترم سامعین، خوب توجہ اور تدبر کے ساتھ غور کیجئے۔ جو حدیث شریف ابھی میں نے سنائی آپ کو، اس حدیث شریف میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کی قسم اٹھانے کو شرک قرار دیا ہے، لہذا کسی شک اور شبے کے بغیر یہ کام، یعنی اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کی قسم اٹھانا، یہ کام شرک ہے، اور شرک سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں، شرک سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں۔ کسی فلسفے، منطق وغیرہ کی مدد سے اللہ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی کوئی تعویل کرنا یقیناً حق سے انحراف ہے، حق سے پھرنا ہے، حق کو توڑنے، موڑنے، مڑوڑنے کی کوشش ہے۔ جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کعبہ کی یا مسجد نبوی وغیرہ کی قسم
ان چیزوں کی اللہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اٹھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے ہر کلمہ گو بھائی اور بہن کو ہر گناہ سے، ہر گمراہی سے بچائے۔ اس قسم کی تعویلیں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس قسم کی تعویلات کر کے کسی حرام کو حلال تو نہیں بنایا جا سکتا۔ اس قسم کی تعویلات کر کے کسی شرک اور کسی کفر والے کام کو نیکی اور عبادت تو نہیں بنایا جا سکتا۔ معاذ اللہ اس قسم کی تعویلات کرنے والے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے زیادہ اللہ کے دین کو سمجھتے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے ایک اور حدیث آپ کو سناؤں، جس حدیث شریف سے بہت مزید وضاحت کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور کی قسم اٹھانا شرک ہے، اور ایسا شرک ہے، ایسا کفر ہے کہ جس کو کرنے والے کو اپنے ایمان کی تجدید کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حلف فقال فی حلفه باللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ ومن قال لصاحبه تعالی اقامرک فلیتصدق۔ اگر کوئی قسم اٹھاتے ہوئے اپنی قسم میں لات اور عزیٰ کی قسم اٹھائے تو وہ پھر قسم اٹھانے کے بعد تو وہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، کہے لا الہ الا اللہ۔ اور جو کوئی اپنے کسی ساتھی سے کہے آؤ میرے ساتھ بازی لگاؤ یعنی جوا کھیلو، تو ایسا کہنے والا گناہ کی دعوت دینے والا گناہ کی دعوت دینے پر کفارے کے طور پر صدقہ کرے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں ہے، باب تفسیر سورۃ النجم، اور حدیث یہ کتاب الایمان والنذور میں بھی ہے باب نمبر 5 میں، اور صحیح مسلم میں بھی کتاب الایمان میں باب نمبر 6 میں ہے۔ اس حدیث شریف میں کسی کے ذہن میں اس کو سن کر یہ خیال، یہ غلط فہمی نہ آئے کہ اس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مشرکین کفار مکہ کے معبودوں کی، ان کے خداؤں کی، ان کے الہوں کی قسم اٹھانے کی بات کی ہے، تو اس میں ہر ایک چیز تو شامل نہیں ہو گئی۔ یہ تو صرف جھوٹے خداؤں کی قسم اٹھانے کے بارے میں بات کی گئی ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں تو نہیں کہا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ خدا ہے ہی جھوٹا، اس کو لات کہیے، عزیٰ کہیے، منات کہیے یا خدا کہیے، جیسے آج ہم اردو بولنے والے مسلمانوں کی اکثریت، فارسی بولنے والے مسلمانوں کی اکثریت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خدا کہتے ہیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد ہے، کھلا شرک اور کفر ہے۔ اس کے بارے میں الحمدللہ صوتی بیان بھی میرے چینل پر موجود ہے، اور میرے بلاگ پر اس کے بارے میں ایک تفصیلی مضمون بھی موجود ہے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت۔ ابھی جو حدیث جس کو ہم نے سنا اور جس کو سمجھ رہے ہیں، اس میں لات اور عزیٰ کا ذکر ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور کی قسم اٹھانا گویا کہ اس چیز، اس شخصیت، اس مقام، اس جگہ وغیرہ کو اللہ کے برابر قرار دینا ہے، کیونکہ اپنی کسی بات کی صداقت کے لیے، اس کی سچائی کی گواہی کے لیے، اس کو سچا بتانے اور منوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کوئی بھی اس قابل نہیں، کوئی بھی یہ رتبہ اور یہ مقام نہیں رکھتا کہ اس کی قسم اٹھائے جانے پر قسم اٹھانے والے کی بات کو درست مان لیا جائے، اس کو کسی قسم کا شک و شبہ اس میں نہ رکھا جائے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور جب یہ اگر حق ہم کسی اور کو دیتے ہیں تو بلا شک اس کو ہم نے اللہ کا شریک بنا دیا، اس کو ایک باطل معبود بنا دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی جب قسم اٹھاتا ہے تو وہ کہے لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک ایسا شرک اور کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کرنے والے کو، اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کی قسم اٹھانے والے کو اپنا مسلمان ہونے کے واضح اعتراف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے ایمان کی درستگی کا واضح اعلان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کو معبود اور الہ نہیں مانتا، ہر باطل معبود کا انکار کرتا ہے، لہذا وہ کہے لا الہ الا اللہ، اقرار کرے اس چیز کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اور سچا معبود نہیں، اسے اپنے تجدید اسلام کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم فرمایا فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو وہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اور میرے سامعین کرام، یہ بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے
اور سمجھ کر ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر وہ چیز یا شخصیت جس کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق اسے دیا جا رہا ہے۔ جو کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جانے چاہیے وہ اس کے لیے بھی کیے جا رہے ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک کام بھی اس کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کا حامل اس کو مانا جا رہا ہے۔ وہ باطل معبود ہے، اسے مخلوق نے اکیلے لا شریک خالق اور مالک اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ دیکھ لیجئے، اپنے معاشرے کو ہی دیکھ لیجئے، مسلم معاشرے کو اوورآل عمومی طور پہ دیکھ لیجئے، کہیں کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی داتا ہے، کوئی اولاد دینے کے لیے اجازت یافتہ ہے، لائسنس ہولڈر ہے، اور کہیں کوئی کاروبار چلانے کا اسپیشلسٹ ہے، اسے بھی لائسنس ملا ہوا ہے لوگوں کے کاروبار چلانے کے لیے، اور خود لوگوں کا مال لوٹ لوٹ کر وہ اپنا کاروبار چلاتا ہے۔ اور ان لائسنس ہولڈرز میں الگ الگ خصوصیت والے بھی ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ۔ لہذا کہیں تو کوئی بیٹے بانٹتا ہے، کوئی بیٹیاں بانٹتا ہے، کوئی کاروبار کی ترقی کے لیے اجازت یافتہ ہے، کہیں کوئی نوکریاں دلوانے کا اسپیشلسٹ ہے، کہیں کوئی من پسند رشتے کروانے والا ہے، محبوب آپ کے قدموں میں لانے والا ہے، اور یہ سب اور ان جیسے ان گنت اور بھی سب ہی اللہ کے شریک بنائے گئے ہیں۔ اللہ کے شریک بنا کر ان کو مانا جا رہا ہے، ان کی باتوں پر، ان کی خرافات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ان کو معبود بنایا ہوا ہے، عملی طور پر معبود بنایا ہوا ہے لوگوں نے۔ کہیں اللہ کے ناموں میں شریک، کہیں اللہ کی صفات میں شریک۔ اور ذرا غور کیجئے، مولا تو ہم مسلمانوں میں اتنے ہو چکے ہیں کہ اب ان کی گنتی بھی شاید نہیں ہو سکتی۔ سوچئے تو ذرا، اپنے ارد گرد کتنے مولا ہیں، جبکہ یہ صرف اور صرف اللہ کا ہی حق ہے کہ اس کے ناموں اور صفات کو اس کی بے مثال اور لا شریک ذات پاک کے لیے ہی رکھا جائے، اور صرف اسی کو ان کا حامل مانا جائے اور جانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا، اسے اللہ کا شریک بنانا ہی تو ہے، اس کی عبادت کرنا ہی تو ہے، اور یہ وہ شرک ہے جس کو کرنے والا امت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی قسم کے کفر یا شرک میں سے ایک شرک ایسے جھوٹے معبودوں کی قسم اٹھانا بھی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام نے ایسا کرنے والے کو تجدید اسلام کا حکم دیا۔ معاملہ محض لات و عزا وغیرہ کی قسم اٹھانے کا نہیں ہے، ہر جھوٹے باطل معبود کا، ہر اس شخصیت، اس چیز، اس مقام، اس جگہ کا جسے اللہ کا حق دینے کی کوشش کی گئی، جسے اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کا ہم پلہ مان لیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی رسول اللہ علیہ السلام کے اس حکم کو ایسا ہی سمجھا ہے جیسا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ سنیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کہتے ہیں کہ لَأَنْ أَحْلَفْ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبَّ عَلَيَّ أَنْ أَحْلَفْ بِغَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ۔ اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا لینا میرے نزدیک اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی سچی قسم اٹھاؤں۔ جی سامعین کرام، جی میرے بھائیو بہنوں، سمجھ آیا؟ ایک عظیم بہت بڑے فقیہ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں؟ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا تو بہرحال ایک بہت بڑا گناہ ہے ہی، لیکن اس گناہ سے کہیں زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی جائے، خواہ وہ قسم سچی ہی ہو۔ یعنی اگر قسم اٹھانا ہو تو صرف اور صرف سچی ہونا چاہیے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی معجم الکبیر میں روایت کیا ہے، اور امام الحیثمی رحمہ اللہ نے المجمع الزوائد میں فرمایا کہ اس روایت کے سارے راوی صحیح ہیں، یعنی بالکل قابل اعتماد ہیں، اور امام البانی رحمہ اللہ نے بھی امام الحیثمی رحمہ اللہ کی اس بات کی تصدیق فرمائی ہے۔ یہاں پہ ایک غلطی کے بارے میں بتاتا چلوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، تقریباً انہی الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر کے بطور حدیث بھی نقل کیا گیا، جو کہ جھوٹ ہے، درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ یہ بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نہ کہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث شریف۔ اس کی تفصیل سلسلہ الاحادیث ضعیفہ میں ہے، حدیث نمبر 91 میں۔ امید کرتا ہوں سامعین، میرے محترم بھائی اور بہنوں، کہ
ابھی تک جو کچھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، جو احادیث شریفہ آپ کو سنائی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم کے مطابق، ان کی فقہ کے مطابق، قول اور ان کے قول اور فعل کے مطابق، یہ بات یقینی طور پر ثابت شدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کی قسم اٹھانا شرک ہے، اور ایسا کرنے والے کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اسلام کی تجدید کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب کوئی اس کی تعویل کرے یا کوئی منطق اور فلسفے کی لچھے دار باتوں کے ذریعے اس کام یا ایسے کاموں کو کرنے کی گنجائش نکالتا رہے، یا کچھ شخصیات کی قسم اٹھانے کی گنجائش نکالتا رہے، جیسے کہ قرآن کی قسم، رسول اللہ کی قسم، مولا علی کی قسم، کسی نیک مومن کی قسم، فلاں ولی صاحب کی قسم، فلاں حضرت صاحب کی قسم، ماں باپ کی قسم، اولاد کی قسم، میاں یا بیوی کی قسم، بہنوں بھائیوں کی قسم، اور تو اور آپ کی قسم، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس شخص کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حکم چلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایسا کرنا بذات خود ایک کفریہ کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمارے ہر کلمہ گو بھائی اور بہن کو کفر اور شرک جاننے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے محفوظ رہنے اور رکھنے کی جرت عطا فرمائے۔ قسم اٹھانے یا قسم کھانے کے معاملات اور مسائل کو مزید تفصیل سے سمجھنے کے لیے میرے ایک مضمون کا مطالعہ انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔ اس مضمون کا عنوان ہے زیادہ قسمیں اٹھانے کا شرعی حکم اور قسموں کی اقسام۔ اس کا مطالعہ ضرور فرمائیے، انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شامل کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔